جتنے بھی لوگ کشمیر میں شہید ہوئے یا افغانستان میں ان 40 سالوں میں، تو ان کو ہم شہید ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جہاد نہیں تھا۔ جہاد کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ جہاں ریاست موجود ہو تو ریاست کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ آزاد عسکری گروپ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ ہمارے آئین کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اور نہ تجارب کے لحاظ سے ٹھیک۔ جب کسی ماں کی گود چھن جائے، جب کسی باپ کی میت پر بچے لاش کو جھنجھوڑتے رہ جائے، جب کسی بہن کی چادر نیلام ہو، جب مسجدوں سے اذان خون میں لت پت ہو جائے، تو پھر کیا کوئی غیرت مند مسلمان حکومت کی اجازت کا انتظار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد فرض ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اور فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑو۔ ان آیات میں کوئی شرط نہیں کہ تم صرف تب لڑو جب حکومت، ریاست، فوج، صدر یا وزیر اعظم کی اجازت ہو تو تم لڑو۔ یہ دفاع ہے، اور دفاع کا تقاضا پوری اور غیر مشروط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال یا خون کے دفاع میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ انفرادی دفاع ہے، حکم ہے، یہ شریعت ہے، مصلحت نہیں۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں لا يجوز الجہاد بغیر اذن الامام، لا يجوز الجہاد بغیر اذن الامام الا عند التحام القتال او ورود العدو، دشمن حملہ کرے تو پھر امام، ریاست، فوج، وزیر اعظم، صدر، کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَا يَغْزُ قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ إِلَّا إِنْ فَاجَأَهُمُ الْعَدُوُّ فَلَا يَشْتَرِطُ وَإِنْ دَخَلَ الْكُفَارُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَالدَّفْعُ فَرْضٌ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنَ الْمَكَانِ، ریاست خاموش ہو یا سوئی ہو، تم پر لڑنا لازم ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال تحریک چلائی، کیا انگریز سے اجازت لی تھی؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان، روس، ترکی کا سفر کیا، کیا اس وقت جو گورنمنٹ تھا برطانوی، کیا اس سے منظوری لی تھی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر دارالحرب سے مسلمانوں کی فریاد آئے تو اقرب فالاقرب پر جہاد فرض ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صاف فرماتے ہیں دفاعی جہاد کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں، دفاعی جہاد کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو جہاد جاری ہے وہ سب دفاعی ہے۔ کشمیر، افغانستان، اراکان، وزیرستان، ہر طرف مسلمانوں کا لہو ارزاں ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی مفتی صاحب یہ کہے کہ جہاد صرف ریاست کی اجازت سے ہوگا تو یا وہ دفاعی یا ابتدائی جہاد کا فرق نہیں جانتے، اگرچہ ہمارا یہ خیال نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے، وہ اس کو جانتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح کی بیانات کر رہے ہیں، یا وہ امت کا درد بھول چکے ہیں۔ دفاعی جہاد یعنی دشمن کے حملے کی صورت میں وہ فرض عین ہے۔ دفاعی جہاد یعنی دشمن کے حملے کی صورت میں یہ فرض عین ہے، اور اس کے لیے حکومت، ریاست، صدر، وزیر اعظم اور کسی جمہوری فوج یا کسی جمہوری ادارے کی اجازت شرعاً شرط نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، یہ فقہ حنفی کہتی ہے، یہی علماء دیوبند کا فہم اور عمل ہے۔ اگر آج بھی ہم سرکاری مہروں کے پیچھے
چھپے رہے تو نہ غزہ بچے گا، نہ افغانستان بچے گا، نہ برما بچے گا، نہ اراکان بچے گا، نہ کشمیر بچے گا، اور نہ ہم بچیں گے۔ اٹھو، دشمن دروازے پر ہے، یہ وقت ہے دفاع کا، جہاد کا، ایمان کا۔